لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عظيم أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منكم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاء لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسين والنخل باسقات لها تبع النظير رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالأهل الأول بل هم بنفس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من ذاق نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله العظيم. تمام قسم کی تعریف عزتی و بڑائی و حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک للہ سے جواب ہے جس نے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا جو تمام جہانوں کا خالق مالک و پالنہار ہے جس کے لیے جتنا بھی احسان جتنا بھی بڑھایا بہتر ہے. مطلب سپورٹ دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے بچوں میری ماں میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے حضرت مسلمہ کی بات قرآن مقدس کی سورہ آل عمران کی جو آیت پڑھی ہے انہیں کی مناسبت آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا اور ایک ترمذی شریف کی حدیث کی پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا. آج کا موضوع ہے موت کا حقیقت. ہم اور آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ کل ہمارا بھائی ہمارا چچا ہمارا رشتہ دار اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں اور ہم ان کے بچوں کو تسلی دے رہے ہیں ان کے گھر والوں کو سمجھا رہے ہیں ان کو غسل دے رہے ہیں اور ان کو تانے پر لے جا کے قبرستان میں پہنچا رہے ہیں اور اس پر مٹی ڈال رہے ہیں. لیکن یہ حقیقت ایک دن ہمارے اور آپ کے پاس بھی آنے والی ہے اور ہم اور آپ بھی اس سے نہیں بچ سکتے. اسی کی پس منظر میں نے قرآن کی آیت پڑھا تو محترم بزرگوں اور دوستوں موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکس رکھا ہے. اسے ٹائم پر آنا ہے. اس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا ذکر قرآن کریم میں کتنے بار کیا ہے؟ 145 مرتبہ. کتنے بار؟ 145 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا تذکرہ قرآن کیا ہے اور زندگی کا بھی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 145 مرتبہ کیا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ تمہارے پاس ملک الموت آئیں گے اور تمہاری روح کو قبض کر کے لے کر چلے جائیں گے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جاؤ گے۔ یہ ڈرانے کے لیے آیت کافی ہے۔ اور سورہ تکاثر بہت چھوٹی سورت ہے، 20ویں سپارے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 20ویں سپارے کی آیت میں بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ الہاکم التکاثر، دنیا کی مال و دولت کو حاصل کرنے میں، زیادتی کرنے میں، ایک دوسرے سے بڑھنے میں تمہیں ایک غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان ہمارے سورۃ تکاثر کے اندر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں دنیا کی دولت کمانے میں، تمہیں دنیا حاصل کرنے میں، ایک دوسرے سے زیادہ نکل جانے میں تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم گڑھے میں پہنچ گئے، قبر میں پہنچ گئے۔ اور ہمارا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ان قریب تم جان جاؤ گے۔ اللہ نے پڑھا قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ جگہ کون سی ہے، وہ جگہ کیسی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں قبر کے بارے میں علم ہے، جہنم کے بارے میں علم ہے، تو ہرگز تم غفلت میں نہ ہو۔ موت کی کثرت سے یاد کرو، موت کی کثرت سے یاد کرو۔ آج جس طریقے سے تم اپنے بھائیوں کو، اپنے بہن کو، اپنے ماں کو، اپنے باپ کو نجات قبرستان میں ڈال دیتے ہو، کل کوئی تم کو ڈالنے والا بھی تو ایسا ہی ہوگا، پرسوں کسی اور کو ڈالا جائے گا۔ ایسے آتے دن دیکھنے بھی ملتا ہے دوستوں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے جس طرح کی علم ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کل ہمیں بھگانے جائیں گے اور وہاں کی تیاریاں بھی ہوگی تو وہاں مارا اور پیٹا جاتا ہے، مارا اور پیٹا جاتا ہے۔ اب ایک چیز ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کیا کرو۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ جاتے ہیں اور صرف ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب آدمی مرض موت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے پاس اگر لوگ عیادت کے لیے جائیں، اس کے پاس لا الہ الا اللہ کی، تاکہ آپ کی پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی پڑھے اور اس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کبھی نہ کبھی جنت میں داخل جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غم اور خوشی میں حاضر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا تھا۔ ایسے چچا کی جب موت کی وقت قریب آئی حضرت ابو طالب اللہ کے نبی تشریف لے جاتے ہیں اور ابو طالب سے کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے چچا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجیے تاکہ میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کی سفارش کر سکوں، آپ کے لیے کر سکوں کہ میرے چچا نے بھی اس پر ایمان لایا تھا۔ ابو جہل سامنے کھڑے تھے، ابو لہب سامنے کھڑے تھے، کہنے لگا کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم مرتے وقت بھی محمد کی کلمہ پڑھو گے؟ جانتے ہیں کیا کہا کہ بھتیجے مجھے نعت پسند ہے لیکن نعت پسند نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ کیا کہیں گے کہ بھتیجے کی کلمہ ابو طالب نے مرنے وقت پڑھ لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ میرا چچا بہت مشفق تھے ہمارے اوپر، جہنم میں نہ چل جائے، اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ چچا کلمہ پڑھ دیجیے مرتے وقت، لیکن کیا بھتیجے میں نہیں پڑھ سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء واللہ اعلم بالمہتدین۔ سورہ قصص کی آیت ہے، اس پارے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت والے کون ہے میں جانتا ہوں، ہدایت والے کون ہے جانتا ہوں۔ آپ ہدایت کا مطلب سمجھا دوں، ہدایت کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، لیکن اس نے نماز نہیں پڑھ رہے، کچھ لوگ پڑھ رہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت دے رکھا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت چھین لیتا ہے
قریب سے قریب لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، مسجد کے صحن میں تو بیٹھے رہتے ہیں لیکن نماز میں نہیں آ سکتے. وجہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت سے کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اختیار میں ہدایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ 11 سے بارے چل کر فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے اور ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. پتہ چلا کہ آدمی ہدایت کے لیے دعا کرے. کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں اور روزانہ ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کون سی دعا؟ کچھ لوگ جانتے ہوں گے وہ دعا ہے اللہ اہدنی فیمن ہدیت، جو بدعت پڑھا جاتا ہے. اللہ اہدنی فیمن ہدیت، اللہ مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرنا. روز کے روز ہدایت مانگا جا رہا ہے، مجھے ہدایت دی جائے 5 وقت کی نماز مانگا. ہر پتہ چلا آدمی جب پوری زندگی ہدایت کی دعائیں مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے قریب آپ مسجد سے رہتا ہے ہدایت نہیں ہو سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا. پتہ چلا آدمی ہدایت کی دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی اگر موت دے تو اسلام کے اندر دے، اگر ہماری موت ہو تو ہماری موت ہو تو کلمے کے اوپر موت ہو. یہ ضروری چیز ہے. تو میرے محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا تذکرہ 145 مرتبہ فرمایا قرآن میں اور زندگی کا بھی تذکرہ 145 مرتبہ فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ ہر شخص کو اللہ فرمایا یہ ہر شخص کو موت کا وجہ کرنا ہے. دنیا میں جتنی ساری چیزیں ہیں وہ موت کے آغوش سے بچ نہیں سکتی. ایک دن نے ایک دن سے مر جانا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو چکھنے کے بارے میں فرمایا کہ موت کو مزہ چکھنا. آدمی دنیا کے اندر رہ کر تمام چیزوں کا جائزہ چکھ کر بتا سکتا ہے کہ یہ کڑوی ہے، یہ میٹھی ہے، یہ پھیکی ہے، لیکن موت ایسا جائزہ ہے جس کو چکھ کر نہیں بتایا جا سکتا. آج تک مرنے والا نے نہیں بتایا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو مزہ چکھنا ہے اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اور تمہیں قیامت کے دن پورا بدلا دیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احکام کے اوپر جو عمل کر رہا ہے دنیا کے اندر میں، کوئی نماز انجرانہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، حج کیا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں زکات دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کے پورے اس عمل کو بدلا اس دنیا میں نہیں دے سکتا. اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے پورے کی پوری جو بدلا ملنے والا ہے وہ قیامت میں ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. آج ہمارا کسی کا کیا مطلب ہے؟ اپنی دکان کو، اپنے مکان کو، اپنے جائیداد کو. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا. لیکن آج ہماری زندگیوں میں نماز نہیں ہے. آج ہماری زندگیوں میں قبر کے بارے میں سوالات اور جوابات ہوتے ہیں، اس کا فکر نہیں کرتے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، البخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب نافرمان میت کے لوگ چارپائی کو لے کر چلتے ہیں کافی وقت تو میت پکار کر کہتی ہے ہائے میری دروازے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. یہ نافرمان اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنات اور انسان کے علاوہ اس کی آوازیں ساری مخلوق سنتی ہے. اگر جنات اور انسان میں سے کوئی شخص سن لے تو بے ہوش ہو جائے. یہ سب ساری چیزیں ہونے والی پیشانی والی. اور پھر میں عرض کروں کہ آج ہم اپنے مرنے والوں کے ساتھ جنازے میں بھی شرکت کرنے کے لیے جی چڑاتے ہیں. اگر کوئی مر جائے تو پردہ میں کیسے نہ ہو. ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، اس وجہ سے احکام معلوم ہے. ہماری زندگی سے اللہ کی احکام ہی نکل چکا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری کی حدیث اس طرح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلي فله قراط ومن شهد حتى تدفن كان له قراطان قيل ومن قراطان قال مثل الجبلين العظيمين. رواه البخاری. بخاری کی حدیث ہے. اس کی راوی حضرت
ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو آدمی میت کے ساتھ چلتا ہے، جنازے کے ساتھ چلتا ہے، یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھ لی گئی، یعنی نماز جنازہ پڑھ لی گئی، تو اس کو ایک قیرت کے برابر ثواب ملتا ہے. اور جس نے دفن تک باقی رہا، دفن تک انتظام کیا، اس کے لیے 2 قیرت کے برابر ثواب ہے. سوال کیا صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی 2 قیرت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا مثل ربیعین عظیم ہے، 2 بڑے احد پہاڑ کے برابر محنت کی جاتی ہے. کتنی بڑی ہے. اور اس لیے ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 40 ایسے آدمی اگر کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو مانتا نہ ہو، ایسے 40 آدمی اگر کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہو گئے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزیں اتنی اہمیت ہے توحید پانے کی. محترم بزرگوں اور دوستوں، کھانا اور اللہ کے نبی نے فرمایا موت کی پسند کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موت کا تذکرہ کر کے فرمایا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. گنہگاروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اور کافروں کو اور مشرکوں کو تذکرہ فرمایا. اس آیت میں سورہ نحل کی آیت ہے 24 پائی ہے. سورہ نحل 24 پائی ہے کہ جب گنہگار کے پاس، کافروں کے پاس، فاسقوں کے پاس فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے تو وہ ہتھیار ڈالتے ہیں. فرشتے کو دیکھ کے وہ گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے کہ تم جو دنیا کے اندر کر رہے تھے میں وہ سارا کا سارا جانتا ہوں. تم کیا وہ گھبرا کر کہتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا. اور پھر اسی کی نچلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کی آیت میں ہی نیچے والی آیت میں فرمایا الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جو آدمی طیب زندگی گزارتا ہے، طیب زندگی گزارتا ہے، جو آدمی کام کرتا ہے، جوہر پڑھتا ہے تو اثر کیسے جاتا ہے، اثر پڑھتا ہے تو مغرب کا انتظار رہتا ہے. طیب زندگی ہر ایک معاملہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کرنے والا وہ طیب زندگی ہے. اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے طیبین کو اس طرح طیبین پر، اور اسے کیا کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہے اور تمہیں خوشخبری ہے جہاں جا رہے ہو نا وہاں جانے سے گھبراؤ. تمہیں جنت کی خوشخبری اور اس نے یہی بات بتا جنت کی خوشخبری یہی سنا دی جاتی ہے. ہم وہاں کتنے لوگ ہیں جو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے جاتا ہوں، ایک بھی آپ پتا نہیں. صرف ہم لوگ سیکھیں کہ کوئی مر جائے تو مسجد میں بکسا رکھا رہتا ہے، بچوں سے کہاں لے جائے. آئے پرواتی مسلمان کون آج سب سمجھانے والا؟ بار بار باہر سے قرآن آ کر سمجھائے، بار بار باہر سے قرآن آ کر سمجھائے. بکسا رکھ کر باضابطہ بچوں سے پایا جاتا ہے. اللہ فرمایا آج کے جیسے کے اندر کہ قرآن زندوں کی مردوں کی قرآن جو پڑھنے جانتا ہوں وہ پڑھتے لکھے تب پتہ چلے گا قرآن کیا چیز ہے. وہ باہر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین، جو لوگ طیب زندگی گزارتا ہے اس کے پاس طیبین فرشتے آتے ہیں، نیک فرشتے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں جانے سے گھبراؤ نہیں، ڈراؤ. تم پر سلام وغیرہ آ کر وہ سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، جہاں تم جا رہے ہو وہاں تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں. خوشخبریاں سنا دی جاتی ہیں جی، خوشخبریاں ایسی دنیا کے اندر سنا دی جاتی ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ اور موت کے بارے میں تذکرہ فرمایا، سارا کا سارا آیت موت کے بارے میں لکھ رہا ہے. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون. یہ آیت تحریرہ ہے سورہ واقعہ کے اندر 27 پارے میں جی، تاکہ دیکھنے میں کوئی اگر پڑھا ہو تو دیکھ سکتا ہو آسانی سے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت ہم اسے جان نکال رہے ہوتے ہیں اور اس کی جان
نکال کر یہاں گلے میں رکھا دیتے، پتا چلا کہ آج روح پیر کی طرف سے نکالی جاتی ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ واقعہ کے اندر اس کی روحیں نکال کر میں گلے میں رکھا دیتا ہوں، اور پھر اللہ آگے فرما رہا ہے کہ تم اس کے قریب بیٹھے رہتے ہو، یعنی مرنے والے کے قریب اس کے بھائی ہوتے ہیں، اس کی ماں ہوتی ہے، اس کی بہن ہوتی ہے، اس کی بیٹی ہوتی ہے، اس کی بیٹی ہوتی ہے، سب قریب ہوتے ہیں مرنے والے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، تم سے زیادہ میں قریب ہوتا ہوں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طرف جو منسوخ کیا ہے اس سے مراد فرشتے، یعنی فرشتے اتنے قریب ہوتے ہیں مرنے والے کو جو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اور آپ صرف دیکھتے ہیں کہ فلاں کا روح قبض ہو رہا ہے، جی اسی وقت فرشتے سے قبض ہوتے ہیں، لیکن پھر گنہگار ہوتے ہیں جو پوری زندگی نماز کی چھوڑنے والے ہوتے ہیں، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں ہوتے۔ آپ مسجدوں کے حال جاتے ہیں، اب آپ کا نظر مسجد کروایا، مسجد کا حال ایسا ہے کہ کبھی کبھی فضل تین دن چار نیچے رہتا ہے، اللہ رحم فرمائے ایسے لوگوں کا۔ بتائیے اب آپ اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں اور کسی کچھ گھوڑوں فکر کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں فکر ہے، قبر کے بارے میں فکر ہے، ذرا سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم مرنے والے کی تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور پھر آج اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر مرنے والا مقرب بھی ہے، اگر مرنے والا اصحاب الجنہ ہے، یعنی اچھے لوگ ہیں، تو اس کی خوشخبری نہیں سنا دی جاتی ہے، اس کی خوشخبری نہیں سنا دی جاتی ہے، تم جہاں جا رہے ہو وہاں جانے سے مقابلے تمہاری اچھی خوشخبری ہے، جی۔ اور پھر جب آدمی دفن کر کے چلا آتا ہے، آخری بات یہ بتا رہا ہوں، جو آدمی دفن کر کے چلا آتا ہے تو ترمذی کی بھی یہ حدیث ہے اور ابو داؤد کی بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کی حضرت انس اس کی راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قبر میں مٹی ڈال کر اور مردے کو دفن کر چلے آتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرنے والے کو اٹھا کر دکھاتے ہیں، جی اور اسے کہتے ہیں کہ دیکھ تمہارے گھر والے کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے، تم جس دنیا میں رہ کر اپنے بچوں کے لیے اپنے بیوی کے لیے لے جانے کتنے لوگوں کو تم پر جرم کیا تھا، دن کا دن اور رات کا رات نہیں سمجھ سکتا، آج تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ مردہ محسوس کرتا ہے لوٹنے والے کی جو جوتوں اور چپلوں کی آواز ہوتی ہے اس مردے کو سنا دیا جاتا ہے، جی دیکھ تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہارے رشتے دار، تمہارے گاؤں والے، حتیٰ کہ تم جس کے پاس صبح شام بیٹھا کرتے تھے، تمہاری محفلیں لگی کرتی تھی، وہ آج مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ احساس کرتا ہے کاش میں کہاں ہے۔ آپ سوچیے، سوچنے والی بات، آج ہم آپ کی مطلب میں زندگی گزار رہے ہیں، فرشتے جس وقت کو ڈالا جائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے احساس کرائے گا کہ دیکھ تمہارے گھر والے تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تمہارے بیٹا تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہے، جس کے لیے مجھے بجا دیا تھا، اس وقت کیسا لگے گا؟ سوچنے اور غور کرنے کی کام۔ پھر اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو فرشتے آتے ہیں جس کا ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے، زمین کو دہشت پھاڑتا ہوا آتا ہے اور اسے اٹھا کر بٹھا کر پوچھتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ کیا سوال کرتا ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ جو رب والے ہو کے وہی کہیں کہ رب ہمارا رب اللہ ہے، جس کی دنیا میں کبھی عبادت نہیں وہ بولیں گے وہاں، ہرگز نہیں بول سکتے وہاں۔ پھر اس سے سوال کرے گا تمہارا دین کیا ہے؟ اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے، اگر مرنے والا اچھے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے سوال کرتا ہے تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، یعنی اسلام کے علاوہ میں کسی دین کا فالو کرنے والا نہیں تھا، میں رب کے علاوہ کسی کے گھروں میں جایا نہیں کرتا تھا، نفع نقصان کا مالک صرف اپنے رب سے وہی کہیں گے ایمان کو چل رہے ہیں نا پوری کیسے دیکھ پائے۔ پھر پوچھے گا کہ اس نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو جو تمہارے اندر ہے، مرنے والا اللہ والے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی
اور پیغمبر تھے اور ہم ان کے آخری نبی. جی یہ چوتھا سوال کیا تمہیں یہ سب علم کہاں سے ہوا؟ یہ سب جو بات ہے یہ کہاں سے ملا؟ تمہیں کس نے بتایا؟ مرنے والا کہے گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھی، یہ قرآن کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گہری آواز آئے گی کہ میرے بندوں نے سچ کہا ہے، میرے بندوں نے سچ کہا، اسے سوال کیا جائے. ارے دنیا والوں کے اسے یوں ہی مٹی پر سلا کر چلا گیا. اے میرے فرشتوں جاؤ اسی جنت کی بچھونے لا کر بچھاؤ، اسی دنیا والوں کو کفن پہنا کر چلا گیا تو کسی جنت کی لباس کو لاؤ، جنت کی لباس کو پہناؤ. جی یہ ہے معاملہ، یہ ہے. اور جو گنہگار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہائے 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 مجھے بتا رہے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو مشہور صحابی ہیں، جو مشہور صحابی ہیں، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے انتقال پر 70,000 اس کے جنازے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے بھیجتے. کتنے 70,000 کتنے فرشتے. آخری بات میں عرض کر کے طے ہوگا 70,000 فرشتے اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں. جبرائیل آتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش گر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش جھوم رہے ہیں. کون ایسا شخص ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے اور 70,000 فرشتے کے بعد اسے چرپائی پر کاندھے پر لے جایا گیا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو بہت موٹے تازے آدمی ہیں لیکن پھر بھی ہلکے لگ رہے ہیں. کہا تم نہیں جانتے 70,000 فرشتے اس کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے، کوئی اوپر سے اسے ٹانگ رہا ہے، کوئی نیچے سے ٹانگ رہا ہے. اور ایسے لوگوں کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے اچانک اللہ کے نبی کے امام نماز جنازہ پڑھائے، صحابہ بھی موجود ہیں، قبر میں داخل کر رہے ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل کر رہے ہیں. اچانک اللہ کے نبی سبحان اللہ اللہ اکبر کی ذکر کرنے لگا، صحابہ بھی کرنے لگے. آپ خوشی کے ساتھ کریں اور پھر کرنے کے بعد کہا اللہ کے نبی آج تک آپ کو میں نے اللہ سبحان اللہ کا کبھی قبر کے اندر نہیں دیکھا. کہا تم نہیں جانتے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو قبر میں دبا رہی تھی، قبر میں سے اللہ ہم اور آپ کو کیا کھانا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک آدمی کو قبر پہلے دباتی ہے تو اس کی اگر کوئی قبر کے دبانے اور دبوچنے سے بچتی تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جس کی جنازے میں 70,000 فرشتے آئے یہ اگر نہیں بچ پائے تو ہم اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا تک ہو سکے تم اپنے قبر کی تیاری کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ. اور پھر اللہ کے نبی اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات احدكم فانه يولد عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. رواه البخاري. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے اس حدیث میں اور بیان کرتے ہیں کہ مرنے والے کو صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے تو قبر میں اس کو ٹھکانہ جنت دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ یہی تمہارا ٹھکانہ ہے یہاں سے ہو. اگر مرنے والا منافق گنہگار ہوتا ہے تو صبح شام اسے جہنم دکھایا جاتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ اگر یہاں سے اٹھو گے نہیں. میرے مسلمانوں اور دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا قبر تمہاری آخری منزل ہے. اگر تم اس آخری منزل سے سہولت سے گزر گئے تو آنے والی منزل ہے قیامت والی قیامت میں جو آئیں گے وہ تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے. اگر تم قبر کی منزل میں پھنس گئے تو آنے والی منزلیں تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی. لہٰذا تم آنے سے پہلے اس قبر میں آنے سے پہلے تیاریاں کر لو. اور ہمارا ذریعہ ہے کہ ہم سب سے پہلے نماز میں پڑھیں، ہماری زندگی میں نماز پڑھیں. اللہ کے نبی نے جب نماز پڑھی آپ نے قبر کے بارے میں دعا کیا، قبر کے حالات کے بارے میں دعا کیا اللہ اس کو محفوظ رکھے. لیکن آج ہماری زندگی میں نماز ہی نہیں. آج ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں ہیں. آباد کون کریں گے؟ جس کو ہم کھانا اور کھانا دے کر لاتے ہیں وہی آباد کریں گے. بچار وہ آئے گے تو آئیں گے تو نہیں آئیں گے. سوچنے کی مقام آدمی جو پاس وقت میں ہر ایک دن سورج ڈوبنے پر ہمیں موت کی قریب کر رہا ہے. ہم موت کی قریب ہو رہے ہیں ہر ایک دن، لیکن پھر بھی یہ باتیں ہمارے دل کو نہیں کر رہا، ہمارے دل کو نہیں کر رہا.
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پہلے سب سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا